ایران نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ امریکی میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دو ٹوک اور واضح پیغام۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کا پیغام شیئر کر دیا۔ عباس اراغچی کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں کہا، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران میں 3 روز پہلے منعقد ہونے والی ریلی کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ ولی اثر چوک پر ریلی کے شرکاء نے پاکستانی سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ پلے کارڈز پر درج تھا، پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے اور مذاکرات کی پاکستانی کوششیں اپنے انجام کو پہنچ گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکی لگا دی۔ آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی، ساتھ ہی خبردار کر دیا، کہا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، 10 روز کی مہلت ختم ہو رہی ہے، معاہدہ نہ کیا تو ایران پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے فوجی مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ایران برسوں سے اسی جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے، سرپرائزز جاری رہیں گے۔ امریکہ کو فوجی جرنیلوں کے بجائے صدر ٹرمپ کو برطرف کرنے کا بھی مشورہ۔ امریکی صدر نے مارچ کے اواخر میں بھی آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے ایران کو 2 دن کی ابتدائی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اسی دوران پاکستان نے تاریخی سفارتکاری کرتے ہوئے اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کی کوششیں شروع کی، تو ٹرمپ نے یہ کہہ کر ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 10 روز کا اضافہ کر دیا تھا کہ ایران کی طرف سے مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ دوسرا دن گزر گیا، ایران میں گرائے جانے والے امریکی لڑاکا طیارے کا پائلٹ اب تک نہ مل سکا۔ امریکی طیاروں کی ایران میں اپنے پائلٹ کی تلاش جاری۔ ایران نے گرنے والے امریکی طیارے کے پائلٹ کی تلاش پر $66,000 انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایرانی شہری پائلٹ کو ڈھونڈنے میں مصروف۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے امریکہ کے F-35 سمیت 3 طیارے مار گرائے ہیں۔ امریکی حکام نے بھی طیارے گرنے کی تصدیق کی۔ گرنے والے طیاروں کی تعداد پر ایران اور امریکہ کے بیانات میں تضاد۔ ایران نے امریکی طیاروں کے ساتھ 5 ڈرون اور 2 کروز بھی گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے اب تک 7 امریکی جہاز گرائے جا چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ طیارے گرنے سے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ جنگ ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ لاپتہ عملے کے رکن کو نقصان پہنچایا گیا تو امریکہ کیا اقدام کرے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کو ایران میں امریکی جنگی طیارہ مار گرائے جانے سے متعلق بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ طیارے کے عملے کی تلاش اور بچاؤ کا آپریشن جاری ہے۔ جہازوں کے گرنے سے ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کے ٹرمپ اور ہیکسٹ کے دعووں سے ہوا نکل گئی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ اور ہیکسٹ دونوں مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایران میں امریکی اور اسرائیلی طیاروں کو روکنے والا کوئی نہیں، وہ جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ اور ہیکسٹ دونوں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایرانی فضائیہ، ایرانی بحریہ اور ایران کا ریڈار سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ CNN نے لکھا کہ ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ جہازوں کا گرنا اور پائلٹ کا غائب ہونا امریکی عوام کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوج کی تصدیق، حزب اللہ سے حالیہ جھڑپوں میں 11 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے۔ اسرائیلی وزارت صحت نے اسرائیلی زخمیوں کی تفصیلات بھی جاری کر دیں۔ کہا اسرائیل پر ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6,771 تک جا پہنچی۔ 2 اسرائیلیوں کی حالت تشویشناک اور اسپتالوں میں 134 افراد زیر علاج ہیں۔ ایران کا بھی اسرائیل کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر بڑا حملہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل کے ٹکڑے اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کے قریب گرے ہیں۔ جنوبی اسرائیل پر صنعتی علاقے سمیت مختلف شہروں میں بھی ایران کے میزائل برسے۔ ایران کے بوشہر جوہری پاور پلانٹ میں میزائل حملے کے بعد روس نے پلانٹ سے اپنے 198 ماہرین واپس بلا لیے۔ ٹرمپ کے وعدے کے باوجود ایران کی توانائی تنصیب پر بمباری ہوئی۔ جوہری پلانٹ پر حملے سے عملے کا ایک ایرانی رکن شہید۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا،
امریکہ اور اسرائیل بوشہر پاور پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکے، ساتھ ہی خبردار کرتے ہوئے کہا تابکاری ہوئی تو اس سے تہران میں ہی نہیں خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں میں بھی اثر پڑے گا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق پاور پلانٹ سے تابکاری کے اخراج کی اطلاعات نہیں ہیں۔ تہران اور اصفہان کے صنعتی علاقوں اور خوزستان کے پیٹروکیمیکل زون میں بھی بمباری۔ ایران نے کرچ شہر میں غیر ملکی صحافیوں کو امریکی حملے میں تباہ ہونے والے سب سے بڑے پل کا دورہ کرایا۔ امریکہ نے ایران کے شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کی بھانجی حمیدہ سلیمانی افشار اور ان کی بیٹی کو یرغمال بنا لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حمیدہ سلیمانی اور ان کی بیٹی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کی حراست میں ہیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ رات حمیدہ سلیمانی اور ان کی بیٹی کا امریکہ میں قیام کا قانونی اجازت نامہ گرین کارڈ منسوخ کیا تھا۔ روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پرتعیش زندگی گزارنے والی حمیدہ سلیمانی امریکہ کو شیطان بزرگ کہنے اور امریکیوں پر حملوں کا جشن منانے والی رجیم کی بڑی حامی ہیں۔ ان کو جلد بے دخل کر دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے وہ پیسے واپس کر رہے ہیں جن کی مدت مکمل ہو گئی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی وضاحت، مزید کہا یہ پیسے دو طرفہ معاہدوں کے تحت جمع کرائے گئے۔ یہ پیسے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات کی متواتر حمایت کی عکاس ہیں۔ پاکستان نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے کردار کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری اور بحرینی ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ دوسری جانب ایران پڑوسی ممالک سے دو طرفہ سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے خطے کے ممالک کو دو طرفہ مذاکرات کی دعوت دی۔ کہا ایران ثابت کر چکا ہے کہ وہ جارحیت کا مقابلہ کرنے اور اپنے دفاع کا اہل ہے۔ یہ جنگ اسرائیل کی جنگ ہے اور نقصان دنیا کو ہو رہا ہے۔ خطے کے ممالک غیر ملکی مداخلت کے بغیر باہمی اور کثیر الجہتی دفاعی سمجھوتوں کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ خطے کی سیکیورٹی امریکہ اور اسرائیل کی شمولیت کے بغیر ممکن بنانی ہوگی۔ اس سے پہلے امریکہ پر طنز کرتے ہوئے کہا معاملہ حکومت کی تبدیلی سے لے کر کیا کوئی ہمارا پائلٹ ڈھونڈ سکتا ہے تک پہنچ گیا۔ بہت اعلیٰ، کیا کارکردگی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے حامل افراد کو ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ریلیف کی رقم کی فراہمی کا آغاز کر دیا ہے۔ مؤثر اور شفاف نظام کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ کی بسز، ویگنز، گڈز ٹرانسپورٹ کے ٹرکس اور مال بردار گاڑیوں کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کی جا چکی۔ کوشش ہے معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی جلد سے جلد ممکن ہو۔ خطے میں کشیدگی کے دوران ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور حکومتی اقدامات پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مشکل حالات میں عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومتی کفایت شعاری اور سادگی کے اقدامات سے بچائی گئی رقم کو عوام پر خرچ کریں گے۔ جنگی حالات ہیں، وفاقی حکومت منی بجٹ لانا چاہتی ہے تو ساتھ دیں گے، بلاول بھٹو زرداری کا اعلان۔ لاڑکانہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایران کے خلاف جنگ کے اثرات پوری دنیا میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ جن مشکلات اور معاشی بحران کا سامنا ہے اس کے لیے اقدامات ناکافی ہیں، نہیں معلوم یہ مشکل وقت مزید کتنا عرصہ چلے گا۔ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں وفاق کے ساتھ مل کر عوامی ریلیف کے لیے کام کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی بھی اپنے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے اجلاسوں میں شرکت کی، مثبت انداز میں مشاورت کا حصہ بنے۔ سندھ حکومت اپنے وسائل سے کسانوں کو مدد دے گی۔ بلاول بھٹو نے کہا آیت اللہ علی خامنائی اسکول کی بچیوں اور ایرانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 80 روپے کی کمی پر عوام کا ملا جلا رد عمل، کسی نے اسے خوشائند کہا تو کسی نے لالی پاپ کہہ دیا۔ عوام کا مہنگائی میں کمی کے لیے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز پیٹرول پر ڈیولپمنٹ لیوی 80 روپے فی لیٹر کم کرنے کا اعلان کیا تھا۔
جس کے بعد آج سے پیٹرول 458 روپے فی لیٹر سے کم ہو کر 378 روپے 41 پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اطلاق 1 ماہ کے لیے ہوگا۔ ڈیزل کی قیمت 520 روپے 35 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ ملک بھر میں بازار، دکانیں اور کمرشل زونز جلد بند کرنے کی تجویز پر غور۔ چاروں صوبوں سے مشاورت کا عمل تیز کر دیا گیا۔ آئندہ ہفتے حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ وزارت توانائی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومتیں چیمبرز اور تجارتی تنظیموں سے رائے لے رہی ہیں۔ ڈسکوز سے بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ دکانیں اور بازار صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کھلے رکھنے کی تجویز ہے۔ نیا شیڈول 1 سے 2 ماہ کے لیے ملک بھر میں لاگو ہوگا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ اگر مارکیٹس جلد بند کرنے کا فیصلہ ہوا تو صرف شادی ہال اور ریسٹورنٹس 10 بجے تک کھلیں گے۔ وزیر خزانہ اگلے ہفتے IMF اور ورلڈ بینک سے میٹنگز کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ انہیں بتائیں گے کہ معاشی فریم ورک کا جائزہ لینا پڑے گا۔ ایران نے آبنائے ہرموز میں پابندیوں سے پڑوسی ملک عراق کو بھی استثناء دے دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز میں پابندیوں سے عراق کو استثناء حاصل ہوگا۔ پنجاب میں موٹر بائک رجسٹریشن فیس چارجز ختم کر دیے گئے۔ موٹر بائک ٹرانسفر فیس بھی معاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ کہا ہر رجسٹرڈ بائک کو 2000 روپے ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول پر سبسڈی دی جائے گی۔ رجسٹرڈ بائک کو 20 لیٹر پیٹرول فی لیٹر 100 روپے سبسڈی کے ساتھ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں سبسڈی پروگرام کے اجرا کے لیے طریقہ کار طے کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹرانسپورٹ کے کرائے قابل برداشت رکھنے پر زور۔ کہا ٹرانسپورٹرز کو کرائے نہ بڑھانے کی شرط پر ماہانہ مالی معاونت دی جائے گی۔ سبسڈی سے بحران سے قبل اور موجودہ قیمتوں کے درمیان فرق کو پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق بسز، منی بسز اور کوچز کو فی گاڑی ماہانہ 2,40,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ ویگنز اور پک اپس کو 50,000 سے 1,00,000 روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں گے۔ حکومت اپریل میں ہر رجسٹرڈ موٹر سائیکل مالک کو 2,000 روپے نقد فراہم کرے گی۔ سبسڈی ڈیجیٹل ایپ سے دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ ملک میں تیل کی قلت نہیں، پڑوسی ملک میں پیٹرول کے لیے قطاریں لگی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں حکومت نے ملک میں پیٹرول کی قلت نہیں ہونے دی۔ جنگ کی وجہ سے سپلائی لائن متاثر ہونے کے باعث پیٹرول کی قیمتیں اوپر گئیں۔ وزیر اعظم نے وزراء کی تنخواہیں کاٹیں، گاڑیاں کم کیں، لیکن عوام کے لیے پیٹرول کی قلت نہ ہونے دی۔ پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی ملنے سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا 129 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں سے کاٹ کر عوام کو دے دیے گئے۔ وزیر اعظم نے مڈل کلاس کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرول کی قیمت 80 روپے کم کی۔ عوام کو بھی پیٹرول کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ کراچی اور لاہور میں LPG کی قیمت بلند ترین سطح 500 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ صارفین کا شکوہ ہے کہ LPG سرکاری نرخ سے 200 روپے فی کلو مہنگی فروخت کی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مظفر گڑھ میں بھی LPG کی قیمت 530 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 5,800 روپے کا ہو گیا۔ چیئرمین LPG ڈسٹریبیوٹرز کا کہنا ہے کہ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے LPG مہنگی مل رہی ہے۔ حکومت نے IMF کو بجلی مہنگی کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق بجٹ میں سبسڈی 830 ارب روپے تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ IMF پروگرام کے تحت طے شدہ معیار کے مطابق نیا بنیادی ٹیرف 15 جنوری 2027 سے نافذ العمل ہوگا۔ ایران کا خلیجی ممالک میں امریکہ اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کا دعویٰ۔ دبئی انٹرنیٹ سٹی میں عالمی ٹیکنالوجی فرم کی عمارت کو میزائل کا ملبہ گرنے سے نقصان پہنچا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق واقعے میں آگ لگنے یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ عراقی شہر بصرہ میں غیر ملکی آئل کمپنیز کی اسٹوریج فیسلٹی پر ڈرون حملے، آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں ڈرون حملے میں امریکی ہیلی کاپٹر کو نقصان پہنچنے کی تصاویر جاری۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کرنے کے موڈ میں ہے۔ پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کے اندر گھس کر اسے مارا ہے۔ اگر اس دفعہ بھارت نے کوئی حرکت کی تو کولکتہ تک پہنچا کر آئیں گے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران خواجہ آصف نے کہا، بھارت اپنے لوگوں یا قید پاکستانیوں کی لاشیں پھینک کر دہشت گردی کا ڈرامہ رچانا چاہ رہا ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا، امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے، خدا ہمیں کامیاب کرے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نیوی مارکا حق کے دوران بھارتی طیارہ بردار جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھی۔ بھارتی بحریہ اپنے محفوظ سمجھے جانے والے علاقوں تک محدود رہی۔ پاک بحریہ میں نئے بحری جہاز PNS خیبر کی شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان نیوی کو جدید ترین پلیٹ فارمز اور خصوصی ٹیکنالوجیز سے لیس کیا جا رہا ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بحریہ میں PNS خیبر کی شمولیت پر اظہار مسرت، شمولیت کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ شمالی وزیرستان میں دراندازی کرنے والے 8 خوارج کی شناخت ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں سے 2 افغان شہری نکلے۔ 1 اپریل کو شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں 8 خوارج کو ہلاک کیا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثنا کا کہنا ہے کہ کچھ گروہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث ہوا، حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ حکومت کے خلاف احتجاج بنتا نہیں ہے، احتجاج کرنا ہے تو اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف کریں۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا، پوری دنیا جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس موقع پر سب کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ فرنچ جنرل کا امریکی جنرلز کو میٹنگز کے دوران کوکین کا نشہ نہ کرنے کا مشورہ۔ برطانوی اخبار کے مطابق جنرل مائیکل سے پوچھا گیا تھا کہ وہ اس خبر پر کیا تبصرہ کریں گے کہ امریکہ ایران میں موجودہ یورینیم پر قبضے اور اسے وہاں سے نکالنے کے آپریشن کے لیے رن وے بنانے پر غور کر رہا ہے۔ فرنچ جنرل مائیکل نے کہا کہ اگر جنگی منصوبہ بندی کرنے والے اعلیٰ فوجی افسران ان کے سامنے یہ تجویز ان الفاظ میں رکھیں گے کہ یہ بڑا عظیم منصوبہ ہے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ کوکین سونگھنا بند کر دو۔ ایران جنگ کی صورتحال پر مختلف ممالک میں ایرانی سفارت خانوں کے امریکہ کے لیے تنزیہ پیغامات۔ زمبابوے میں ایرانی سفارت خانے نے لکھا، ٹرمپ مہربانی کریں، بات کریں، ہم بور ہو گئے ہیں۔ ایک اور پیغام میں لکھا، بلیک فرائیڈے، 1 امریکی F-15 اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر نشانہ بن گئے۔ جنوبی افریقہ میں ایرانی سفارت خانے نے امریکی جرنیلوں کی برطرفی پر لکھا، رجیم کی تبدیلی کامیابی سے ہو گئی، امریکہ کو عظیم بناؤ۔ صدر ٹرمپ پر بنائی میم بھی شیئر کر دی۔ ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر برطانیہ میں ایرانی سفارت خانے نے لکھا، ایپسٹین طبقے کے رکن کی قرون وسطیٰ جیسی بیان بازی امریکی معاشرے کے لیے شرمناک ہے کہ ایسا شخص ان کی آواز بن گیا ہے، ہمارے پتھر تمہیں جواب دیں گے۔ ایران کے اعلیٰ عہدیدار محسن رضائی نے کہا، امریکی جرنیلوں کے بجائے صدر ٹرمپ کو ہی برطرف کر دینا چاہیے۔ HPL میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے راولپنڈی کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 157 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سمیر منہاس 36 گیندوں پر 70 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ایونٹ میں آج ملتان سلطانز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ہوگا۔ میچز جیو سپر اور مائیکرو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی خاتون ایڈونچر ایتھلیٹ سمر خان نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے فیل راؤنڈ پولر چیلنج مکمل کر لیا۔ 300 کلومیٹر طویل ڈاگ سلائیڈ شدید سرد موسم میں ہوئی۔ اس چیلنج کا آغاز سویڈن اور اختتام ناروے میں ہوا۔ سمر خان آرکٹک مہم مکمل کرنے والی پہلی پاکستانی ایتھلیٹ بن گئی۔ سمر خان کا کہنا ہے کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ نہیں کر سکتی، ان سب کو جواب ہے کہ وہ کر سکتی ہے۔ اسلام آباد میں اولے اور بارش، لاہور، راولپنڈی، مری، سرگودا، گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالہ میں تیز بارش، میاں والی میں
کنڈل چھراوالا کے مقام پر دریائے کرم میں طغیانی سے سیلابی صورتحال، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، پھنسے 150 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ناران سوات، بابو سر ٹاپ اور ناگا پربت پر وقفے سے برفباری، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بارش، پاڑا چنار میں دریائے کرم پر پل سے ملحق سڑک پانی میں بہہ گئی، مکان کی چھت اور آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ خیبر میں پاک افغان شاہراہ پر گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بارش اور بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری سے موسم مزید سرد ہو گیا، مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں بھی بارش، بالائی علاقوں میں رابطہ سڑکیں متاثر۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت پر بلاول ہاؤس سمیت کراچی کے مختلف مقامات پر قرآن خوانی اور فاتحہ کا اہتمام کیا گیا۔ آصفہ بھٹو زرداری، فریال ٹال پر شرجیل میمن، سعید غنی اور وقار مہدی سمیت ارکان اسمبلی اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جمہوریت کی بقا کے لیے قائد عوام کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مودی سرکار کا اینٹی مسلم بیانیہ اور سینئر بھارتی سیاستدان ششی تھرور کی اس بیانیے پر تنقید۔ ایک انٹرویو میں ششی تھرور نے بالی ووڈ فلم امر اکبر اینتھنی کا حوالہ دے کر نئے اور پرانے بھارت کا موازنہ کیا۔ کہا ماضی کے بھارت میں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بھی محبت اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جاتا تھا۔ امر اکبر اینتھنی جیسی فلمز پر ٹیکس چھوٹ ملتی تھی تاکہ ٹکٹ کے پیسے بھی کم ہوں اور لوگ شوق سے ایسی فلمز دیکھیں۔ اب دور بدل چکا ہے اور ایسی فلمز کو ٹیکس چھوٹ کے ذریعے فروغ دیا جا رہا ہے جن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت دکھائی جاتی ہے۔ ششی تھرور نے اس رویے کو بیانیے اور اقدار میں تبدیلی کی بڑا آغاز قرار دیا۔ اور نامور اقبال غلام فرید صابری کو مداحوں سے بچھڑے 32 سال گزر گئے۔